ہر طرح کی حمد و ثنا، خوبیاں، بڑائیاں، کبریائی، توسل، تعریف اللہ رب العالمین کے لیے الہ کو ذبح ہے۔ جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا، اور اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب کو روزی پہنچانے والا، اگر کوئی ہے تو صرف رب ذوالجلال کی ذات گرائی مالک ہے۔ بعد درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس پر، اس کا نام انعام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر انسانوں کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ایک نمونے کی شکل میں ہے۔ خطبہ مسنونہ اور تمہید کے بعد ابھی قرآن کریم کی دو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ہوشیار اور بیدار فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پیغامات بتائے ہیں، اور ان کے ذریعے سے دین کا صحیح علم، شریعت کا صحیح معلومات ہم تک پہنچی ہے، اور اسی رب نے اپنے آخری نبی کے ذریعے یہ بھی پیغام سنایا کہ پچھلی قومیں، پچھلی امتیں کس اعتبار سے برباد ہوئی، ہلاک ہونے کے کیا سبب تھے، کیا وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر پچھلی قومیں ہلاک اور برباد ہوئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں نقش قدم پر، انہیں کے طور طریقے پر، انہیں کے طرز حیات پر ہم بھی اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ اگر ہمارا معاملہ بھی پچھلی امتوں کی طرح اگر ہے، ہمارے طور طریقے، ہمارا رجحان، ہماری سوچ بھی اگر پچھلی امتوں کی طرح اگر ہے، اور ہم دین محمد پر اگر ہم صحیح طریقے سے گامزن اگر نہیں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے اعتبار سے ہم اگر اپنی زندگی اگر نہیں گزار رہے ہیں، اس پر اپنی زندگی بسر اگر نہیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے دنیا بھی ہماری خراب ہے اور اخروی زندگی بھی ہماری خراب ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے لیے، جنگ تبوک کے لیے آپ نکلے۔ آپ جب نکلے سفر میں تھے، آپ کے ساتھ میں بھی کچھ صحابہ کرام تھے، اور ان صحابہ کرام میں ایسے صحابہ کرام بھی موجود تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور کچھ مسلمان اس میں کے پرانے تھے، یعنی پہلے اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے ایک ذات انوات بنا دیجئے، ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے ایک درخت بنا دیجئے، ایک بیری کی درخت ہے ایسا درخت ہمارے لیے بنا دیجئے، ہمارے لیے منتخب کر دیجئے، ہمارے لیے بھی متعین کر دیں کہ ہم بھی جس طریقے سے مشرکین ہیں، وہ لوگ یہ مشرکین ہیں اس ذات انوات کے پاس آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے تبرک حاصل کریں اور اپنے ہتھیاروں کو، اپنے اوزاروں کو اس پیڑ پر لٹکاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی گئی، آپ سے خواہش کی گئی ہے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کیسے ذات انوات بنا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہی بات کہہ رہے ہو جو یہود و نصارہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی کہ جس طریقے سے مشرکین نے ایک درخت متعین کیا ہوا تھا،
ان کا ایک پیڑ تھا اور وہ پیڑ کے پاس وہ آ کر بیٹھا کرتے تھے. ان کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ ہم اس پیڑ کے پاس اگر بیٹھیں گے تو ہمیں برکت ملے گی. ہمارے کام ہم کاروبار ہمارے جو کرتے ہیں, جو ہمارے کاروبار چلتے ہیں, ان کاروبار میں برکت ہوگی اور ہمارے برکت اگر ہوگی تو ہماری زندگی آسانی سے چین سکون سے گزر جائے گی. اور ان کی یہ بھی سوچ تھی کہ ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں, جن ہتھیاروں کو ہم جنگ و جدال میں استعمال کرتے ہیں, ان ہتھیار کو ہم یہ لٹکا دیں گے اس درخت میں جس کا نام ذات انوات ہے. اس میں اگر ہم لٹکا دیں گے تو معلوم یہ ان کی سوچ تھی کہ ہم لٹکا دیں گے تو ان کی جو دھار ہے وہ تیز ہو جائے گی اور ہتھیار مضبوط ہو جائے گا, بہترین ہو جائے گا, اور ہم جب دشمنوں سے مقابلہ کریں گے, ان کے سامنے آئیں گے تو ہمیں کوئی ڈھیر نہیں کر سکتا, ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکتا. ایسی سوچ انہوں نے بنا رکھی تھی اور ان کے پاس ایک درخت تھا. صحابہ کرام نے جب یہ بات اللہ کے نبی سے کہی تھی, یہ وہ صحابہ ہیں, وہ صحابہ ہیں جو ابھی دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں, ابھی نئے مسلمان ہیں, ابھی مومن ہوئے ہیں. ایسے صحابہ نے سوال کر بیٹھے, آپ سے ایسا کہہ دیا تو آپ نے کہا اے میرے صحابہ یاد رکھو کہ تم بھی ایسی سوچ رکھتے ہو جو موسیٰ کی قوم کے لوگوں نے, یہود نصارہ نے کہا کیا تھا کہ ہمارے لیے ایسا معبود بنا دیں جیسے ہمارے دوسری جو لوگ ہیں یہود نصارے کے پاس میں ہے, وہ مشرکین کے پاس میں ہے, اور ان کے پاس بہت سارے معبود ہیں. وہ لوگ بھی معبودوں کی بات کرتے ہیں, ایسے ہمارے لیے معبود کی انتخاب کر دیں اور ہم اس کو دیکھ کر ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں, اللہ رب العالمین کا تقوی ہمارے اندر میں آ جائے, ہمارے ایمان تازہ ہو جائے. ایسی بات موسیٰ سے کہی گئی تھی. وہی نیت کو لے کر, وہی سوچ لے کر اللہ کے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی گئی تو آپ نے اس سے منع فرما دیا. منع کرنے کی وجوہات میں سے بہت ساری وجوہات ہیں, بہت ساری وجہ ہیں. ان وجہوں میں سے ایک وجوہات یہ بھی ہے جو قابل غور ہے, وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ نے فرمایا تھا پچھلی امتیں جو برباد ہوئی ہیں وہ ذلت و رسوائی کا جنہیں جو سامنا کرنا پڑا ہے, ان کے اوپر جو عذابات آئے ہیں اس بنیاد کی وجہ سے آئے ہیں کہ انہوں نے دین کے اندر میں چور دروازے کھول لیے تھے. انہوں نے دین اسلام کے اندر میں, شریعت کے اندر میں ایسے راستے اختیار کر لیے تھے جسے ہم آج کل کہتے ہیں شارٹ کٹ, کم نیک کام کرو زیادہ فائدہ حاصل کرو. ایسے ہی انہوں نے چور راستے کھول لیے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چور راستے کھولنے کا طریقہ ہے, حالانکہ تمہارے اندر یہ گمان ہے کہ ہم اس درخت کے پاس, ہم جو درخت ہمارے لیے متعین کیا جائے گا, بنایا جائے گا, انتخاب کیا جائے گا, ہم اس درخت کے پاس اگر صرف ہم بیٹھیں گے اور ہماری صرف یہ سوچ ہوگی کہ ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کر کے ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے ہو جائے, ہمارا ایمانی جذبہ بڑھ جائے, ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور ہم گناہوں سے محفوظ ہو جائیں. یہ نیت کی وجہ سے انہوں نے بات کہی تھی. شرک ان کے اندر میں نہیں پایا جاتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میں اور میرے صحابہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہ سکتے, لیکن آپ نے اسی کو نسبت سمجھتے ہوئے یہ بات کو سوچتے آپ نے کہا کہ زندہ ہمیشہ نہیں رہ سکتے. اگر ہم بعد میں آنے والے جو لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ ہمارے بزرگ, ہمارے اسلاف, ہمارے باپ دادا ان چیزوں سے مانگا کرتے تھے, ان کی اتباع کیا کرتے تھے, ان کی پیروی کیا کرتے تھے, ان کے سامنے جھکا کرتے تھے, یہ چیز ان کے ذہن دماغ میں نہ بیٹھ جائے, اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز منع کر دی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم بھی اسلام کے اندر میں چور راستے اختیار کرنا شروع کر دیں, ہم بھی شارٹ کٹ والا کام شروع کرنا اگر ہم شروع کر دیں تو یاد رکھیے ہم بھی غلطی پر ہیں, ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں, گناہ کے راستے پر چل رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو انسان میری شریعت سے اعراض کرتا ہے, روگردانی کرتا ہے, منہ پھیر لیتا ہے, ایسے انسان کے بارے میں فرمایا کل قیامت میں اللہ رب العالمین سے منہ پھیر لے گا. ایسا انسان صلی اللہ رب العالمین کوئی تعلق نہیں ہوگا. فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو اس انسان نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا, جو انسان اللہ رب العالمین سے, جس انسان نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنا منہ پھیر لیا, جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے نہیں رہا, ایسے انسان کے بارے میں فرمایا
کہ ایسے انسان جب بروز قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ پر آئے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا، ایسے انسان سے اللہ رب العالمین برات حاصل کر لے گا۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ رب العالمین اس انسان کو بروز قیامت کے دن اندھا کر کے بھی اٹھائے گا۔ پھر غور کیجیے، آج اس نے دنیا کے اندر میں زندہ رہتے ہوئے شریعت سے منہ پھیر لیا، اپنی آنکھیں بند کر لی، اپنا منہ پھیر لیا، دین کے موافق اپنی زندگی گزارنے کو اس نے بیوقوف، یعنی اپنے آپ کو ایک بہت بڑا گنہگار سمجھ بیٹھا، یا اپنے آپ کو بہت بڑا مظلوم سمجھ بیٹھا، بہت بڑا بوجھ سمجھ بیٹھا کہ شریعت کے اعتبار سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا بوجھ ہے۔ ایسا اگر سوچ اگر ہم اپنے زندگی میں رکھتے ہیں، ہمارے ذہن و دماغ میں اگر ہے، اور ہم شریعت سے اگر بھاگتے ہیں، دین سے اگر دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ دنیا ہے، دنیا چند روزہ ہے، اچھے انداز میں بھی اور برے انداز میں بھی، اچھے اعتبار سے بھی اور برے اعتبار سے بھی زندگی گزر جائے گی، خوشی کے اعتبار سے بھی اور دکھ کے اعتبار سے بھی زندگی گزر جائے گی۔ لیکن آنے والی زندگی ہے، آنے والا جو کل ہے، آخری جو زندگی ہے، وہ زندگی میں ہمیشہ انسان کو ہمیشہ افسوس کرنا پڑے گا، ہمیشہ پریشان ہونا پڑے گا، وہاں انسان صرف افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے آج انسانوں کے پاس میں آج مال و متاع ہے، مال اور دولت ہے، انسانوں کے پاس میں پیسوں کے انبار ہیں، بہت سارے مال ہے، زمین و جائیداد ہے، بہت ساری چیزوں کو انسان مالک بنا بیٹھا ہے، لیکن انسان کی مثال دیکھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان بروز قیامت جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوگا، اور جو لوگ گنہگار ہوں گے، نافرمان لوگ ہوں گے، ایسے انسان اللہ رب العالمین سے مطالبہ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین زمین بھر کی سورہ مجھ سے لے لے، زمین بھر کے مال متاع مجھ سے لے لے، ساری چیز مجھے تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری جان کو چھڑا دے، میں جہنم کی آگ سے مجھے بچا دے، میں جہنم کی آتش جہنم سے، جہنم کی ہولناکی سے، جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے، یہ اللہ رب العالمین سے فرمائیں گے۔ حالانکہ دنیا کے اندر میں بھی کیا ہے، دین اور درہم ہے، دنیا کے اندر ہی مال و متاع ہے، لیکن مرنے کے بعد میں ہم آپ نے سنا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو انسان خالی ہاتھ ہوگا، اور اس کے پاس مال و متاع نہیں ہوں گے، اس کے پاس دین اور درہم نہیں ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے مثال دے کر سمجھایا ہے، یہ بتایا ہے کہ اگر انسان اس وقت میں اگر انسان کو اگر اللہ رب العالمین مال متاع بھی اگر دے دے، سونا چاندی بھی دے دے، دین اور درہم بھی اگر دے دے، اور زمین تھوڑا بہت نہیں، جو ہمارے پاس تھوڑا بہت ہوتا ہے ہم عیش کرتے ہیں، اب ہم فخر کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو ہم سنبھال نہیں پاتے، اپنی زندگی کو ہم ایسا بنا لیتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی اور دوسرا نہیں ہے، ہماری سوچ ایسی بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ زمین بھر کے سونے میں اور اللہ رب العالمین بروز قیامت تمہیں عطا اگر فرما دے، اور تم اللہ رب العالمین کے سامنے زمین بھر کے سونا چاندی روپیہ پیسہ لے کر حاضر ہو اور کہو کہ مولا کریم یہ ساز و سامان لے لو، یہ مال متاع ہے، حاضر ہے، اسے قبول کر لیا جائے، اور جہنم کے عذاب سے، جہنم سے چھٹکارا ہمیں مل جائے، اگر ہم اللہ رب العالمین سے مطالبہ کریں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ہم مال متاع نہیں ہوگا، وہ ہماری اچھائیاں ہوں گی اور ہماری برائیاں ہوں گی، ہمارے نیک اعمال ہوں گے اور برے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا، اگر بروز قیامت میں اللہ رب العالمین کسی انسان کو مال متاع کا مالک بنا دے، سونا چاندی کا مالک اگر بنا دے، اگر وہ انسان اللہ رب العالمین سامنے یہ فرمائش کر دے، یہ اعلان کر دے، یہ کہہ دے کہ میں مال متاع تجھے دے رہا ہوں، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، مجھے جو ٹکٹ مل چکا ہے جہنم میں جانے کا، میرے متعلق جو فیصلہ ہو چکا ہے جہنم میں جانے کا، اس سے مجھے بچا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم دنیا کے اندر میں پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اپنے کام کو حل کروانے کے لیے ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہمارے پاس جو کرنسی ہوتی ہے، جو ہمارے پاس مال و متاع ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو دے کر اپنے کام کو آسان کر لیتے ہیں، ہمارا کام آسانی سے ہو جاتا ہے، ہمارا کام بن جاتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کے ایسا نہیں ہے۔ دوستو ساتھیو، اس بات کو یاد رکھیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ کے فرماتے ہیں
کہ دنیا کے اندر جتنی امت یعنی میری جو امت ہے یہ پوری کی پوری جنت میں داخل کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت محمد جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، سارے کے سارے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ بات کہی اور اس کے بعد آپ رک گئے۔ پھر آپ نے کہا ایسے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے الا من ابا، جس انسان نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کون شخص ہے جس انسان نے انکار کر دیا اور انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر فرمایا اس انسان نے میری اطاعت کی وہ انسان جنت میں داخل ہوگا، اور اس انسان نے میری نافرمانی کی ایسا انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ ہم اور آپ غور کریں، ہم سوچیں کہ دن رات میں 24 گھنٹے میں ہم کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین کی سنت کے ساتھ ہم کھلواڑ کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ پر جائزہ لیں، ہم خود غور کریں کہ ہمارے بات چیت میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے لین دین میں کہاں تک کہ سچی ہے سچائی ہے، کہاں تک فریب ہے، کہاں تک کہ جھوٹ ہے۔ ہم زبان سے جو بات کہتے ہیں کہاں تک کہ سچ کہتے ہیں، کہاں تک کہ جھوٹ کہتے ہیں، کتنی سچ ہوتی ہے کتنی غلط ہوتی ہے۔ جب ہمارا لین دین کا کاروبار کا معاملہ آتا ہے اس وقت ہمیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم نے یہ ذہن بنا کر رکھا ہے کہ اگر ہم جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، ہم جب تک جھوٹ نہیں پیش کریں گے ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک ہماری غلط سوچ ہے۔ ہم اگر سچائی کا اگر سہارا کر لیتے ہیں، ہم سچائی سے اگر کام کرتے ہیں، ہم نے سچائی پر ایمان اگر رکھ لیا، یقین اگر کر لیا کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچائی سے کام کرنا ہے، تو یاد رکھیے ہم سے بڑھ کر دنیا کے اندر کامیاب اور کوئی انسان نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، حالانکہ مثال ہماری نصیحت کے اعتبار سے ہے۔ ایک ایسا انجینئر، ایک ایسا شخص جو پکوانوں میں مہارت رکھنے والا شخص ہے۔ آج ہر انسان کے الگ الگ انجینئر ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے پڑھائیاں ہوتی ہیں، ہر اعتبار سے انسان کی جاب ہوتے ہیں۔ انہیں انسانوں میں ایک ایسا شخص ہے جو پکوانوں میں سب سے زیادہ مہارت حاصل رکھنے والا شخص ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ اور اسے انسان کو ایک آفر ملتا ہے، ایک نوجوان سے آفر ملتا ہے کہ آپ ہمارے اس کارخانہ ہے، ایک مکہ ہے، بہت بڑی ہوٹل ہے، اس کا آپ کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، آپ کو یہاں کا چیف بنایا جاتا ہے، آپ یہاں کی نگرانی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا انٹرویو لیا جاتا ہے، اور انٹرویو میں اس انسان کا نمبر لگتا ہے، لیکن اس انسان کے ساتھ میں ایک شرط لگا دی جاتی ہے۔ شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ آپ مومن، آپ مسلمان ہو، آپ کے چہرے پر دہاڑی ہے، آپ دہاڑی اگر نکال دیں گے تو ہم آپ کو اچھی سیلری بھی دیں گے، اچھی پیمنٹ دیں گے، اور آپ کی جاب اچھی لگا دیں گے۔ اس انسان نے کہا کہ میری شریعت کا معاملہ ہے، میرے دین کا معاملہ ہے، میں دین کے ساتھ سودا نہیں کرتا۔ اس انسان نے، اس ہوٹل کے مالک نے، جو بہت کافی بڑا ہوٹل تھا، اس مالک نے بہت جگہ تلاش کیا، کافی جگہ اس نے دیکھا، اس سے اچھا کوئی اور شخص نہیں ملا، مجبوراً اس انسان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اس انسان کو جاب دیا۔ تو معلوم یہ ہوا اگر ہم سچائی کا ساتھ کر لیتے ہیں، ہم سچائی سے کام اگر کرتے ہیں، ہمارے اندر ایمان کا جوش ہے، ایمان کا ولولہ ہے، ایمان ہمارے اندر سنبھلتا ہے، اور ایمانی اعتبار سے اپنی زندگی ہم سنوارتے ہیں، بسر کرتے ہیں، تو یاد رکھیے انسان دنیا کے اندر میں اگر آیا ہے تو بھوکا نہیں مر سکتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان اس کائنات کے اندر آنے والا ہوتا ہے، انسان ابھی نہیں آیا ہے، اس کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، ابھی بنا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی غذا کا انتظام کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق لکھ دیا ہے کہ اس انسان جب کائنات کے اندر میں یہ تشریف لے کر جائے گا، کائنات کے اندر جب وہ آئے گا، وہ انسان اس کائنات سے کتنی غذا کھائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، اور کس انداز میں وہ رہے گا، ساری چیز اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے رب ذوالجلال نے ہماری روزی متعین کر دی ہے، تو پھر ہم اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے مثال دے کر سمجھایا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دن بھر محنت کرتے ہیں، دھوپ کا خیال نہیں کرتے، نہ بارش کا خیال کرتے ہیں، نہ جاڑوں کی ٹھٹرتی ٹھنڈ کا خیال کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اپنے بال بچوں کے لیے بے تحاشا محنت کرتے ہیں، جی جان لگا کر کام کرتے ہیں، اور یہ سوچ ہوتی ہے اگر میں کام پر نہیں گیا تو میرے بال بچوں کو کیا ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں ایسا انسان ہے
جو کام کم کرتا ہے، صرف چند منٹ موبائل میں بات کرتا ہے، چند جگہ پر گھوم پھرتا ہے، آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، وہ انسان کو کافی پیسے ملتے ہیں۔ لیکن جو انسان نہ بارش کا خیال کرتا ہے، نہ جاڑوں کا خیال کرتا ہے، نہ دھوپ کے بارے میں سوچتا ہے، ایسا انسان دن رات کام کرتا ہے، اسے چند روپے اس کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ دونوں انسانوں کے مقابلے میں حالانکہ ایسے انسان کو مال متا زیادہ ملنا چاہیے جو انسان بہت زیادہ محنت کر رہا ہے، جو دھوپ میں بھی کام کر رہا ہے، جاڑوں پر بھی کام کر رہا ہے، تپش میں بھی کام کر رہا ہے۔ ایسے انسان کو پیمنٹ زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اس کی پیمنٹ کم ہوتی ہے، محنت کے اعتبار سے کم ہے۔ لیکن دوسرے انسان نے چند دن بات کر لیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی بائک پر اپنی سواری پر سفر کر لیا، اسے لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے بقدر محنت نہیں ہے، بقدر قسمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا انسان کی قسمت پر کی ہے۔ انسان کے اگر چار کاروبار اگر چل رہے ہیں، 4 کاروبار ہیں، 4 فیکٹریاں ہیں، ایسا نہیں کہ انسان کو 4 جگہوں سے فائدہ ہوگا۔ بہت سے ایسے جگہ ہم نے دیکھے ہیں جس کے بعد بہت سارے کاروبار ہوتے ہیں، وہ سارے بند ہو جاتے ہیں، لاس پر چلا جاتا ہے، نقصان پر چلا جاتا ہے۔ اور ایسے انسان بھی ہیں جن کی صرف ایک فیکٹریاں ہیں، ایک کاروبار ہے، وہ انسان عیش و آرام سے دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے۔ اور دین کے معاملے میں بقدر محنت ہے۔ آپ جتنے محنت دین کے معاملے میں کریں گے اتنا اجر آپ کو ملے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم روزہ ہمیں اگر رکھ لیا تو ہم کو اس کا ثواب ملے گا، اگر ہم سوچتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے، رمضان کا مہینہ ہے فرض ہے لیکن ہم نہیں رکھتے تو ہم کو ثواب نہیں ملے گا۔ دین کے معاملے میں محنت جتنی ہم محنت کریں گے، جتنی ہم نیکی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہمیں اس کا اجر دے گا۔ لیکن دنیا کے معاملے اس کا الٹا ہے، ہم جی جان لگا دیں، دن رات کام کریں، ہماری قسمت میں اگر دن میں اگر 200 روپے لکھے ہیں، 250 لکھے ہیں، 500 لکھے ہیں یا 1000 لکھے ہیں، صرف اتنا ہی ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتے۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اس کائنات کے اندر آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے متعلق لکھ دیا ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر میں کتنا ملے گا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ انسان جو کمایا ہے کہ پورا کھا لے، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے جتنا اس نے کمایا ہے پورا اپنی زندگی میں استعمال کر لے، بلکہ اس کی بات میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انسان جتنا کمایا ہے اس میں سے انسان کتنا کھائے گا اور کتنا چھوڑے گا۔ جب تک انسان کی روزی اس دنیا کے اندر میں کھا کر کمپلیٹ نہیں ہوتی، جب تک انسان اس کائنات سے رخصت نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ نے دیکھا ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کئی مہینوں اور کئی سال تک کی اپنے مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے مرض میں مبتلا اپنے چارپائے میں، اپنے بیڈ میں، اپنے پلنگ میں پڑے رہتے ہیں اور بیماری کی زندگی گزارتے رہتے ہیں، ان ایام کو گنتے رہتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ گھر کے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں یا بولتے ہیں یا دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اگر ان کو تو اپنے پاس بلا لے۔ ایسے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بیماری سے کئی سالوں سے جوجھ رہے ہیں، ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی کہ اب انسان ایسے بندے کو اپنے پاس بلا لے، لیکن رب ذوالجلال نے ان کی روزی کو ابھی دنیا کے اندر باقی رکھا ہے۔ وہ جب تک ان کی روزی کمپلیٹ نہیں ہوگی، جب تک وہ کھائیں گے نہیں، تب تک اس کائنات سے رخصت نہیں ہوتے۔ اور کبھی آپ نے اس کا بھی خیال کیا ہے جو انسان اس جا کرنے کی حالت میں ہوتا ہے، جان نکلنے والی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کبھی دودھ ڈالتے ہیں، کبھی پانی ڈالتے ہیں، کبھی ادھر سے نکلتا ہے، کبھی ادھر سے بہ جاتا ہے، کیونکہ رب نے اس کے لیے وہ چیز بند کر دیا، اب نہیں کھا سکتے، لیکن بہ جاتی ہے، ہم لے کے اس کے بعد ہم کیا سے ڈالتے ہیں، پلاتے ہیں۔ یہ بھی چیز ہمارے لیے قابل غور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جتنی روزی یہاں لکھی ہے، جتنی ہمیں ملنی ہے وہ ہم کو مل کر رہے گی، اور جو جتنی ہمیں کھانی ہے اللہ رب العالمین نے جو لکھا ہے وہ ہمیں کھا کر رہیں گے۔ ہم نہ اس سے کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی شریعت سے، اللہ رب العالمین کے دین سے اگر ہم اعراض کر لیں، منہ موڑ لیں، اپنی مرضی کے اعتبار سے اگر ہم زندگیاں گزاریں، تو یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد، اس کائنات سے رخصت ہونے کے بعد ہمیں اندھا کر کے اٹھائے گا، اور اس وقت ہمیں سے افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چند باتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھ تو ایمان کی حالت میں رکھ۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اس کائنات کے اندر میں جب تک ہماری سانس اگر چل رہی ہوں ایمان کی حالت میں اور موحد کی حالت میں ہمارے ساتھ چل رہی ہوں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایسی اس حالت میں خاتمہ ہو کہ ہم مومن ہوں، موحد ہوں، ایسی کنڈیشن اس کائنات سے ہم رخصت ہوں۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جو اس کائنات کو جو بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفاء کلیہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو ضرورت مند ہے
ان کی عزت پوری عطا فرما اے اللہ رب العالمین دار خانے سے جو مومن مومنات رخصت ہو چکے ہیں مولا کریم کی قبر کو نور سے بھر دے اے اللہ رب العالمین تک اس دنیا میں اسلام پر میرا خاتمہ ہو اسلام پر خاتمہ ہو آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.